अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों से कुछ मशवरा चाहता हूँ, कुछ राय लेना चाहता हूँ और कुछ दिल में बातें हैं बहुत ज़माने से, वो मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है, बल्कि होगा, कि आज की मेरी बातें काबिल एतराज़ होगी। बहुत सारे लोगों को इस पर एतराज़ होगा, लेकिन अगर आप हालात को सामने रखें और इस्लाम को सामने रखें, इस्लाम की तालीम को आप सामने रखें, तो शायद एतराज़ ना करें। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। बात यह है कि वैसे तो हमने आयशा की मौत पर बहुत आंसू बहाए। शायद ही कोई पत्थर दिल ऐसा होगा कि जिसने उस बात पर आंसू ना बहाए हो या उसकी आंखें भीगी ना हो। फिर हमने जहेज़ लेने देने वालों पर बहुत फतवे दिए। किसी ने जहन्नम में भेजा, किसी ने उस पर लानत भेजी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसका मुस्तकिल हल क्या है कि ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए और फिर हमारी बहनें, हमारी बेटियां उस पोजीशन पर ना पहुंचे। अच्छा, क्या सिर्फ हमारी बहनें और बेटियां जहेज की वजह से ही परेशान हैं? नहीं ना। आज हमारे समाज में, आज हमारे माशरे में तलाक और खुला, ये जो सिलसिला है तलाक और खुला का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मिलियंस में, यानी लाखों में हमारे समाज, हमारे माशरे में तलाक वाली बेटियां घर बैठी हुई है और दूसरी शादी और दूसरे रिश्तों का इंतज़ार कर रही है। और ऐसे ही मिलियंस में, यानी लाखों में हमारी बहनें, बेटियां बेवा हो गई हैं और वो भी बेचारी किस्मत की मारी अपने शादी का, अपने रिश्ते का और अपने बच्चों के सरों पर हाथ रखने वाला कोई इंसान तलाश कर रही है। और इसको बैड लक कहे, बदकिस्मती कहे या कुछ भी कहें, हमारे माशरे में बेवाओं से और मुतल्लका से, यानी तलाक जिसकी हो गई है, उन लड़कियों से, उन बेटियों से, नौजवानों में शादी करने का चलन नहीं है और ना इसकी कोई उम्मीद नज़र आ रही है। मैं कोई बयान नहीं कर रहा हूँ, बस अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी राय ज़रूर दें। हर नौजवान को आज बिल्कुल कुंवारी और फ्रेश लड़की चाहिए और इसमें कुछ गलत भी नहीं है या वो नौजवान गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि फिर मुतल्लका जो बहनें और बेटियां हैं और जो बेवा बहनें और बेटियां हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए क्या है? ऐसी कई बेवाएं हैं, ऐसी कई मुतल्लकाएं हैं जो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर गुनाहों के रास्ते पर चल रही है। हमारे ही इलाके में पिछले दिनों कई लड़कियां लोगों ने, समाजी तंजीमों ने पकड़ी तो मालूम पड़ा कि उसमें से कोई बेवा है, कोई तलाक वाली है और उसमें बहुत कम ऐसी है जिनकी शादियां नहीं हुई थी। लेकिन फिर वो और मज़हब वालों के साथ में भी, दीगर मज़हब वालों के साथ में भी पकड़ी गई, तो उसमें अक्सर बेवाओं और मुतल्लकाओं का ज़्यादा उनकी तादाद थी। हालांकि सब जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लाखों करोड़ों दरूद हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी ने कुंवारेपन में पहला निकाह 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा खातून
یعنی ہماری اور ساری امت کی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر کے پوری امت کے لیے ایک سیمپل سیٹ کیا، اور قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، کسی بیوہ سے کسی کنوارے نوجوان کا نکاح ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن خیر چھوڑیے، اس کا چلن جب شروع ہوگا تب شروع ہوگا، ابھی کیا کیا جائے، ان بیواؤں کا، ان مطلقاؤں کا کیا کیا جائے؟ اسی لیے اسلام نے 4 شادیوں کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے۔ جب تک ہم کم سے کم 2 شادیوں کا رواج نہیں ڈالیں گے، تب تک ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، ان بیوہ اور مطلقہ بہنوں اور بیٹیوں کا ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ انہیں سہارا کون دے گا؟ اور ان کے یتیم بچوں کو سہارا کون دے گا؟ اور مطلقہ ہے تو اس کے بے سہارا بچوں کو سر پر ہاتھ رکھنے والا کون ہوگا؟ نوجوانوں کو تو، کنوارے نوجوانوں کو تو کنواری لڑکی چاہیے۔ تو پھر یہاں اعتراض والی بات آ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوگا کہ دیکھو یہ دوسری شادی اور تیسری شادی کی بات کرنے لگے ہیں، خاص کر کے ہمارے خواتین کو اس بات پر اعتراض ہوگا۔ لیکن میں ان خواتین سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی بیوہ ہے، اللہ نہ کرے بیوہ ہے، یا طلاق ہو کر آ کر بیٹھی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، کسی کی 30 ہو گئی، کسی کی 35 ہو گئی، کسی کی 40 ہو گئی، اور کوئی اس کا سہارا نہیں ہے، وہ گھر میں بھائیوں پر، بھابھیوں پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو کنوارا لڑکا تو ملنے سے رہا، بہت قسمت والی ہوگی اگر اس کو کوئی کنوارا لڑکا، کسی کنوارے لڑکے نے اس کو اپنا لیا تو۔ لیکن اگر اس کو نہیں ملا تو اس آپ کی بہن یا بیٹی کا کیا؟ ایسے ہی پوری عمر گزار دے لاوارثوں کی طرح۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتراض ہے، میری نہیں ہے یہ بات، یہ تو اسلام کا کنسپٹ ہے نا، دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی، 4 شادیوں کی اجازت اسلام نے دیا ہے۔ میں تو صرف بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو دوسری شادی یا تیسری شادی یا چوتھی شادی سے اعتراض ہے تو یاد رکھے اس کو مجھ پر اعتراض نہیں ہے، یا وہ مجھ کو برا نہیں بول رہا ہے، بلکہ وہ انجانے میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو برا بول رہا ہے، اس پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو اب بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم ان بیواؤں کی، ان طلاق شدہ بیٹیوں کی پیسے دے کر یا راشن دے کر ہم ان کی مدد کر کے حاتم تائی تو بن جاتے ہیں، اور اچھی بھی بات ہے کسی کی مدد کرنا، لیکن کیا ان طلاق والی بیٹیوں کی یا ان بیوہ بہنوں کو مستقل عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے یا نہیں؟ جن کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہے، جو 35-40 تک کے کراس کر چکی ہے، کیا ان کو مستقل جینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا 35-40 سال کی عورت سے کوئی آج کے زمانے میں کوئی کنوارا لڑکا نکاح کرے گا؟ پھر جب وہ عورت اپنے بچوں کے خاطر اور اپنے پیٹ کے خاطر یا اپنے جسم کے خاطر گناہ کے کاموں میں لگ جاتی ہے یا زنا وغیرہ میں لگ جاتی ہے، تو ہم ان کو ہمیشہ جہنم میں بھیجنے کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں۔ اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ دیکھیے، ایک عورت اس وقت خوشی سے تیار رہتی ہے جب اس کی بیوہ یا مطلقہ بہن، بیٹی جس کی عمر ڈھل رہی ہے، اس سے اگر کوئی شادی شدہ مرد دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی کہ بالکل کرے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب اس عورت کے سامنے یہی سچویشن جب اس کے شوہر کے لیے آ جاتی ہے، جب اس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے،
تو پھر وہ اس کا روپ بدل جاتا ہے، وہ ہندا بن کر اس کے شوہر کا کلیجہ چبانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں ایک سچی کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 3 بچوں کی ماں بیوہ ہو گئی، عمر 35 سال۔ سسرال والوں نے تنگ کرنا شروع کیا، بچوں کی پرورش، ان کو پالنا پوسنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس لیے گھر کو چھوڑ دیا اور کہیں کرائے سے گھر لے کر رہنے لگی، اور اس نے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا، یعنی غلط کام کرنے لگ گئی۔ اب گھر میں نوجوانوں کا آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا، جس سے اس عورت کے پاس پیسے آنے لگ گئے، اس کا گھر چلنے لگ گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا بینک بیلنس بھی بڑھنے لگ گیا۔ اب جو اطراف و اکناف کے یعنی اڑوس پڑوس میں ذرا چیمہ گوئیاں ہونے لگی، باتیں ہونے لگی کہ لوگوں نے مل کر محلے کے مسجد کے ٹرسٹیوں کو اور امام صاحب کو شکایت کی کہ محلے کے بچے بگڑ رہے ہیں، محلے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، اس عورت کو نصیحت کرنا ہوگا یا تو پھر اسے یہاں سے نکالنا پڑے گا، اسے یہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا پڑے گا۔ باقاعدہ میٹنگ وغیرہ ہو گئی اور 2 ٹرسٹی اور امام صاحب طے ہو گئے کہ ہم جا کر اس عورت سے بات کریں گے اور اس کو سمجھائیں گے اور یہاں سے اس کو نکلنے پر مجبور کریں گے۔ بہرحال امام صاحب اور 2 ٹرسٹی اس عورت کے گھر پر گئے۔ امام صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس گناہ کی، اس زنا کی برائی بیان کر دی اور نصیحتوں کے دانے بکھیر دیے، اور وہ عورت خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں کچھ بولوں، تو امام صاحب نے اور ٹرسٹیوں نے کہا کہ ہاں بولیے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر کو انتقال ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ایک بھائی ہے، اس کی زندگی بھی بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، سسرال والوں نے جینا مشکل کر دیا۔ پھر وہ عورت رونے لگ گئی اور اپنے بچوں کو امام صاحب اور ٹرسٹی کے آگے کر دیا اور ان سے پوچھا کہ ان بچوں کو میں کس طرح سے پالوں پوسوں، آپ بتائیے، ان کا نظم کون کرے گا، ان کے مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا۔ اس عورت نے کہا کہ میں گنہگار ضرور ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے شوہر کے انتقال کے بعد، عدت گزرنے کے بعد میں نے کافی رشتے تلاش کیے، لیکن سب نے انکار ہی کیا۔ ہاں، گناہ کرنے کے لیے سب تیار تھے، لیکن نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اب آپ لوگ تینوں میرے پاس آئے ہو نا، چلو آپ تینوں کے سامنے میں آفر رکھتی ہوں کہ آپ تینوں میں سے جو چاہے مجھ سے نکاح کر لے، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام نے دوسری شادی کی اجازت دی ہے نا، بلکہ مجھ جیسی عورت سے تو نکاح کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ آپ تینوں میں سے کوئی بھی مجھ سے نکاح کر لے، میں سارے گناہ کے کام چھوڑ کر عزت کے ساتھ میں جیوں گی اور عزت کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے شوہر مل جائے گا، میرے بچوں کے سر پر باپ کا سایہ آ جائے گا اور ہم عزت کی زندگی گزاریں گے، اور قسم کھاتی ہوں کبھی زندگی میں نہ پردے سے باہر نکلوں گی، نہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھوں گی، عزت کے ساتھ آپ کی خدمت بھی کروں گی، سیوا بھی کروں گی، اور بیوی کا پورا حق ادا کروں گی۔ یہ سننا تھا تو امام صاحب کیا اور ٹرسٹی کیا، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے خاموشی سے یہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ کوئی کہنے لگا کہ نہیں، میری ایک بیوی کافی ہے، کوئی کہنے لگا کہ نہیں، میری بیوی مجھے مار ڈالے گی، کوئی کہنے لگا، مطلب الگ الگ بہانے کر کے وہاں سے نکل گئے۔ پھر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا تو وہ عورت گھر خالی کر کے، لاک کر کے محلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی، لیکن اس نے نوٹ دروازے پر لگا دیا، ایک پرچہ لگا دیا اور کہا کہ اسلام کی تعلیمات کے بارے میں باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن پھر بھی امام صاحب آپ ہمارے پاس آئے، مجھے سمجھایا، میں اپنی زندگی سے توبہ کرتی ہوں، دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے۔ بہرحال کہانی تو ختم ہوئی، لیکن واقعی
ऐसी कितनी बेवाएं, ऐसी कितनी मुतल्लकाएं, यानी ऐसी कितनी तलाक शुदा औरतें, बहनें, बेटियां हैं जिनकी उम्रें ढलती जा रही है, वो अपनी किस्मत को कोस रही है, उनके आंसू सूख गए हैं, लेकिन कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं है। कोई उनसे निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि दूसरी शादी का पता नहीं, यहाँ हमारे माशरे में दूसरी शादी मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई रखेल रखने पर जितना बदनाम किया जाता है, ऐसे दूसरी शादी करने वालों को बदनाम किया जाता है। हैरत है। अब इस्लाम ने जो कंसेप्ट बताया और मैं जो आपको उसी बारे में बात कर रहा हूं, क्या इन बेवा मुतल्लका बेटियों, बहनों को जिनकी उम्रें ढलती जा रही है और उनको कुंवारे नौजवान नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी मुस्तकिल ज़िंदगी का, इज़्ज़त की साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई और रास्ता है आपके पास? इस्लाम ने तो ये बताया है। आपके पास कोई अगर रास्ता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का और आप लोगों की कीमती राय का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस्लाम की एक बात आप लोगों के सामने पेश की है। अगर आपके पास इन मिलियंस और पूरी दुनिया में बिलियंस में हमारी बहनें, बेटियां मुतल्लका है, तलाकशुदा है, बेवा है, उनके लिए क्या रास्ता है, आप ज़रूर बताइए। ठीक है, दुआ में याद रखना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।